اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافیہ ہے کون اخذ کوئی نہیں. عبارت پر کافیہ دی لأنہا اما ان تدل على معنى في نفسها او لا. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر پڑھ عبارت اما لأنہا بس اما ان تدل. تو وہ کل سوال کا جواب دیا تھا کہ یہ انا کی جو خبر ہے وہ پورا جملہ ہے، صرف دلالت نہیں ہے. وہ جواب آ گیا ہے. تو اب یہ عطف کے ذریعے یہ آگے او ہے، اس کا عطف ہے پیچھے. یہ اولا ہے نا، اولا او کا عطف ہے اما پر، یہ اس کے مقابلے میں آتا ہے. تو اب اس کے ماں بعد وہی عبارت ہے جو پہلے ہے، او من صفاتها اللہ تدل علی معنی فی نفسها. یہ عبارت ہے. یہ اگر کافیہ تفصیل سے لکھا ہوتا تو یوں عبارت ہونی تھی. جی تو مطلب کیا ہے کہ یا کلمے کی صفت سے ہے یہ کہ کلمہ نہ دلالت کرے گا معنی فی نفسہا پر. کل فی کا معنی پڑھ چکے ہو بمعنی بے نفسہا. ہاں جی علامہ ملا جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کوئی نہیں فرماتے ہیں، متن میں ہے اول ہے تو او کا عطف ہے اما پر. تو ماں بعد اس کے جو عبارت ہے نا مقدر وہ یہ ہے کیا، یہ ہے کہ اما او من صفاتہا لا تدل علی معنی فی نفسها. تو پیچھے کل کائن کڈے نا تو علی معنی کا وہ شرح سی فی نفسہا کہ یا کلمہ کی صفت سے یہ ہے، کلمے کی صفت سے ہے کلمے کی صفت سے یہ کہ نہیں دلالت نہ دلالت کرے گا کلمہ نہ دلالت کرے گا کلمہ معنی پر بنفسها. پھر آخر یا عبارت یہ بنی کہ او من صفاتها اللہ تدل. ٹھیک ہے نا، کیا معنی بنا؟ یا کلمہ کی صفت سے ہے یہ کہ نہ دلالت کرے گا کلمہ معنی پر بنفسها، معنی فی نفسہا پر یعنی بے نفسہا. یا کلمے کی صفت سے ہے یہ کہ نہیں دلالت کرے گا کلمہ معنی پر فی نفسہا. جی یا کلمہ کی صفت سے ہے یہ کہ نہ دلالت کرے گا کلمہ معنی پر فی نفسها. یا کلمہ کی صفت سے ہے یہ کہ نہ دلالت کرے گا کلمہ معنی پر فی نفسها، معنی پر فی نفسها بل على معنی يحتاج فی الدلالة علیہ الى انضمام کلمة اخرى الیہا. صبر. سوال ہے جب کلمہ معنی پر دلالت ہی نہیں کرے گا تو یہ کلمہ کیسا ہوا؟ یہ کلمہ کیسا ہوا؟ کیونکہ کلمے کی تو تعریف ہے کہ جس کی وضع ہے معنی مفرد کے لیے، تو کلمہ تو لفظ موضوع کو کہتے ہیں. کلمہ لفظ موضوع کو تو جب یہ معنی پر دلالت نہیں کرے گا تو پھر تو یہ مہمل ہو گیا. تو حالانکہ کلمہ تو لفظ مستعمل موضوع کو کہتے ہیں. اس کا بل سے جواب دیا کیا کہ جی سوال ہوا سوال ہے کہ یہ جو کہا کہ کلمہ معنی پر دلالت نہیں کرے گا. جب دلالت نہیں کرے گا تو یہ تو مہمل ہو گیا. حالانکہ کلمہ لفظ وضع معنی مفرد کا خلاصہ کیا ہے کہ کلمہ لفظ موضوع ہے. حد ہوگی یار، کلمہ لفظ موضوع کو کہتے ہیں. تو اس کا بل سے جواب دیا ہے کہ معنی پر فی نفسہا دلالت نہیں کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل دلالت نہیں کرے گا، بلکہ کلمہ دلالت تو کرے گا معنی پر،
دلالت تو کرے گا معنی پر، لیکن محتاج ہوگا وہ کلمہ دلالت کرنے میں علیہ معنی پر دوسرے کلمے کے ملانے کا، الیہا اس کلمے کی طرف. یہ ہے دلالت تو کرے گا اپنے معنی پر لیکن دوسرے کلمے کی مدد سے کرے گا، دوسرے. کلمے کی مدد سے کرے گا. تو یہ نہیں کہ دلالت بالکل نہیں کرے گا، پھر تو کلمے کا فرد ہی نہیں ہے. دلالت کرے گا لیکن خود نہیں کرے گا بلکہ دوسرے کلمے کی مدد سے کرے گا. ہاں جی کیا کہتے اس کا بل سے جواب دے علامہ جامی علیہ الرحمہ نے جواب دیا. دیا کہ کل یہ مطلب نہیں ہے کہ کلمہ بھائی دوسری صورت یہ ہے کہ بالکل معنی پر دلالت نہیں کرے گا ہو جائے گا. یہ بلکہ مطلب یہ ہے کہ کلمہ معنی پر دلالت تو کرے گا لیکن دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کی طرف محتاج ہوگا. اپنے معنی پر دلالت تب کرے گا جب دوسرا کلمہ اس کی مدد کرے گا. یہ مطلب ہے. سنیں بلکہ دلالت کرے گا، دلالت کرے گا مقدر یہ تھے معنی پر، معنی پر ایسا معنی ایسا معنی جو نہ معنی پر سمجھے نا جی، دلالت کرے گا معنی پر کہ محتاج ہے محتاج ہے کون کلمہ دلالت کرنے میں معنی پر معنی پر دوسرے کلمے کے ملانے کی طرف، ملانے کی الیہا اس کے ساتھ. جی بلکہ دلالت کرے گا معنی پر کہ محتاج ہوگا کلمہ دلالت کرنے میں معنی پر دوسرے کلمے کے ملانے کی طرف، اس کے ساتھ اس کی طرف. اس کی طرف کدھر مذکر ضمیر کدھر مؤنث کوئی عرض نہیں. جی یاد استقلال ہی ہے بلکہ معنی پر دلالت کرے گا معنی پر کہ محتاج ہوگا دلالت کرنے میں معنی پر دوسرے کلمے کے ملانے کی طرف، اپنی طرف. اپنی طرف لعدم استقلال ہی بالمفہومیت. بس سوال ہے یہ معنی پر دلالت کرنے میں غیر کا محتاج کیوں ہے؟ سوال ہے کہ کلمہ معنی میں دلالت کرنے یہ دوسری صورت ہے معنی پر دلالت کرنے میں غیر کا محتاج کیوں ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اس کلمے کا جو معنی ہے وہ معنی سمجھ آنے میں، کہ لفظ سے وہ معنی سمجھ آ جائے، وہ معنی سمجھ آنے میں مستقل نہیں ہے. وہ معنی سمجھ آنے میں مستقل صرف کلمے سے وہ یعنی من لا وغیرہ حرف نہ باچے ہو کہ اس سے معنی سمجھ آ جائے، معنی سمجھ آنے میں مستقل بالمفہوم نہیں ہے. معنی سمجھ آنے میں مستقل بالمفہوم نہیں. مفہومیت سمجھ آنا، سمجھ آیا جانا تو سمجھ آتا ہے معنی، کہ چونکہ معنی مستقل بالمفہومیت نہیں اس لیے وہ معنی چونکہ سمجھ نہیں آتا لہٰذا دوسرا کلمہ ملے گا تو پھر معنی سمجھ آئے گا. جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا جواب دیا علامہ جامی علیہ الرحمہ نے جواب دیا علامہ جامی علیہ الرحمہ لعدم استقلال ہی بالمفہومیت سے کہ چونکہ کلمے کا جو معنی ہے وہ کلمہ اپنا معنی سمجھانے میں مستقل نہیں، معنی کلمے سے سمجھ آنے میں مستقل نہیں. ہے کلمہ اپنا معنی سمجھانے میں مستقل نہیں ہے اور معنی کلمے سے سمجھ آنے میں مستقل نہیں ہے، اس وجہ سے وہ دوسرے کلمے کی طرف احتیاط غیر کا محتاج باوجہ نہ مستقل ہونے معنی کے سمجھ آنے میں، کس سے؟ اس کلمے سے، اس لفظ سے. جی نہ مستقل ہونے معنی کے سمجھ آنے میں، باوجہ نہ مستقل ہونے معنی کے سمجھ آنے میں وَسَيَجِيُ تحقیق ذالک فی بیان حد الاسم انشاء اللہ تعالی. سوال ہے یہ کلمہ معنی سمجھانے میں مستقل ہے اور معنی سمجھ آنے میں مستقل ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں سمجھائیں کیا کہ جی سوال ہے کہ کلمہ معنی سمجھانے میں مستقل ہے اور معنی کلمے سے سمجھ آنے میں مستقل ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں آگے اسم کی جب باقاعدہ تعریف کریں گے نا تو وہاں یہ ساری بحث کریں گے. تو کہتے ہیں کہ اسم کی جب آگے باقاعدہ تحقیق کافی ہے دیکھ اگے باقاعدہ تعریف ہے کہ نہیں. الکلام تو بعد دیکھو تو کی لکھے ہے بحد الاسم میں کی لکھے ہے
ما دل على معنى في نفسه پڑھنے عبارت پڑھنا وحد الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ہے بھی یہ بقاعدہ تعریف آ رہی ہے کن دی اسم دی کلمے دی آخ دے اور ان قریب آئے گی تحقیق کس کی استقلال بالمفہومیت کہ معنی کلمے سے سمجھ آنے میں مستقل ہے، کلمہ معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے۔ ان قریب آئے گی تحقیق اس کی اسم کی حد کے بیان میں انشاءاللہ تعالی۔ اتھے وہ حاصل محصول ایک باس دو کو صفحہ دی جڑی شرح جامی جو بڑا مشہور بڑی ڈاڈی ہے جی۔ اور ان قریب آئے گی تحقیق اس کے اسم کی تعریف کے بیان میں انشاءاللہ تعالی، اور ان قریب آئے گی اس کی تحقیق اسم کی تعریف کے بیان میں انشاءاللہ تعالی۔ الاسم الثانی وہو صبر کلمہ معنی پر دلالت نہ کرے، کلمہ معنی پر دلالت نہ وہ کرے، پوری تفصیل جو پڑھی ہے بے دلالت کرے لیکن غیر کو ملا کر، کلمہ معنی پر دلالت نہ کرے تو یہ جو ثانی ہے، یعنی کلمہ جو معنی پر دلالت نہیں کرتا، یہ جو ثانی ہے آگے آ رہا ہے یہ حرف ہے یہ، تو سوال ہے کہ ثانی سے مراد ہے کلمہ، ثانی سے مراد ہے کلمہ، تو کلمہ ہے مؤنث، یہ الثانیہ تو ہونا چاہیے تھا یہ ثانیت ہونا چاہیے۔ جی۔ سوال ہے کہ یہ جو کہا کہ یا کلمہ معنی پر دلالت نہیں کرے گا، معنی پر دلالت، یہ کلمہ جو معنی پر دلالت نہیں کرے گا یہی ثانی ہے، یہی ثانی ہے، تو یہ کلمہ ہے، ثانی کلمہ ہے، وہ جو معنی پر دلالت نہیں کرے گا اسی کو ثانی کہا ہے نا، تو وہ کلمہ ہے تو وہ تو مؤنث ہے، تو کیا ہونا چاہیے تھے؟ یا تو ہونا چاہیے تھا نہ کہ ثانی۔ اس کا علامہ جامی صاحب نے جواب دیا ہے کہ الثانی صفت ہے القسم کی، الثانی قسم ہے، ثانی صفت ہے القسم کی، تو قسم جو ہے وہ مذکر ہے اس لیے یہ صفت بھی مذکر ہے جی، قسم جو کہ مذکر ہے اس لیے صفت بھی مذکر ہے، اس لیے صفت بھی مذکر ہے۔ اب قسم سے مراد کلمہ ہے، قسم سے مراد کلمہ ہے، نو، مثل، صنف، قسم یہ مذکر مونس میں برابر ہوتے ہیں، نون، نوعتن، مثلن، مثلتن نہیں ہوتے، قسمن، قسمتن نہیں ہوتے، سنیں قسم، نو، مثل، صنف یہ سارے مذکر مؤنث میں برابر ہوتے ہیں۔ شاباش جی، سنیں جی، تو یہ جو کلمے کی قسم ثانی ہے، یہ جو کلمے کی قسم ثانی ہے، وہ آگے آ رہا ہے کہ وہ حرف ہے جی یہ، چلو جی، قسم ثانی قسم ثانی، کو متن آ رہا ہے کی الحرف، سنیے قسم ثانی قسم ثانی حرف ہے، حرف ہے، مانا کر قسم ثانی حرف ہے، آگے پڑھ قسم وَهُوَ مَا لَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا۔ بس اب چونکہ آخر میں کہنا ہے کہ وجہ اثر سے سب کی تعریفیں سمجھ آ گئی ہیں تو نال نال علامہ دس دے پہنے پھر ایک باری دسن گے، تو فرماتے ہیں اب قسم ثانی کون بنا؟ قسم ثانی ما وہ کلمہ ہے جو نہ دلالت کرے معنی پر فی نفسہا بل لا مانن یحتاج فی الدلالت علیہ لا الانضمام کلمت اخری الیہا لعدم استقلال بالمفہومیت۔ کیا کہ جی قسم ثانی کون ہے؟ اور وہ کلمہ ہے، قسم ثانی وہ کلمہ ہے، قسم ثانی وہ کلمہ ہے جو نہیں اور ما سے مراد کلمہ جو معنی پر دلالت نہیں کرتا فی نفسہا، پھر آخر اسم قسم ثانی سے مراد ثانی سے مراد وہ کلمہ ہے معنی پر دلالت نہیں کرتا فی نفسہا، ہاں، اور وہ کون؟ قسم ثانی ما وہ کلمہ ہے وہ کلمہ ہے جو نہیں دلالت کرتا جو نہیں دلالت معنی پر فی نفسہا
ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੋਂ ਬਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀ। اور قسم ثانی وہ کلمہ ہے جو نہیں دلالت کرتا معنی پر فی نفسہا، اور قسم ثانی وہ کلمہ ہے جو نہیں دلالت کرتا معنی پر فی نفسہا۔ سنیے جی، جی اور نا ہم تو کتاب ہو رہے بھئی معنی پر نہیں دلالت کرتا معنی پر فی نفسہا ہے تو اسے دے حاشیہ جڑے تو حاشیہ پہ اسے دے جی مراد ماتن کے قول الحرف نہیں دلالت کرتا معنی پر فی نفسہا، یہ ہے کہ حرف کے لیے معنی تو ہے، حرف کے لیے معنی تو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور اس معنی کے لیے ایک متعلق ہے، لا بد لہ ضروری ہے اس متعلق کے ذکر سے حرف کے ذکر کے وقت، حرف کے اے مجبوری ہے جی، جیسے کہ من ہے کیونکہ اس کا معنی ہے ابتدا جزی، مطلقاً ابتدا باب افتعال کی مصدر نہیں، ابتدا جزی جو کسی کی طرف منسوب ہے، کسی تھا کسی جگہ سے ابتدا، حلوے سے ابتدا، اور ابتدا کے لیے متعلق ہونا چاہیے، اور وہ کون ہے؟ یا بصرہ ہوگا یا ان دونوں کا غیر ہوگا، اور ضروری ہے بصرے کے ذکر سے یا ان دونوں کے من کے ذکر کے ساتھ یہ ہوں گے تو تب وہ ابتدا جزی سمجھ آئے گی، ویسے سمجھ نہیں آئے گی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم جی۔ کمن و الا فإنہما یحتاجان فی الدلالة على معنیہما ٹھیک ہے، عن الابتداء والانتہاء الى کلمة اخرى كالبصرة والكوفة في قولك سرت من البصرة الى الكوفة۔ بس علامہ جامع علیہ رحمہ مثال دیتے ہیں دوسری قسم کی، کیا کرتے ہیں؟ علامہ جامع علیہ رحمہ اس دوسری قسم کی مثال دیتے ہیں، جیسا کہ من اور الا، جیسا کہ من اور الا۔ کیا علامہ علامہ جامع علیہ رحمہ اس دوسری قسم کی مثال دیتے ہیں جیسا کہ من اور الا۔ اب اس پر دلیل دیتے ہیں کہ یہ جس معنی پر دلالت کرتے ہیں جب تک کوئی غیر نہ ملے تو وہ معنی سمجھ نہیں آتا، جب تک کوئی غیر نہ ملے تو وہ معنی سمجھ نہیں آتا۔ اس پر دلیل دیتے ہیں، کیا کہ اس پر ضروری نہیں کہ سارے سوال جوابی ٹھوکیوں کو غلط سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب اس پر علامہ جامی اس پر علامہ جامی علیہ رحمہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں لیکن وہ معنی سمجھانے میں غیر کے محتاج ہیں۔ وجہ یہ ہے، سنو کیونکہ یہ دونوں محتاج ہیں دلالت کرنے میں اپنے معنوں پر، مثلا من کا معنی ہے ابتدا، الا کا معنی ہے انتہا، اور تے سوال جواب لکھے۔ سوال ہے کہ ابتدا تو مصدر ہے، یہ تو اسم ہے، تو اسم تو مستقل بالمفہوم ہے، انتہا یہ بھی باب افتعال کی، یہ بھی مستقل بالمفہوم ہے، یہ بھی اوتے لکھی جواب کہ یہاں ابتدا سے مصدر ابتدا نہیں مراد، وہ تو مستقل بالمفہوم ہے۔ سنیں جس طرح اکتساب یہاں سے ابتدا جزی جو کسی کی طرف منسوب ہے، جو کسی کی طرف منسوب، اور اسی طرح انتہا جزی جو کسی کی طرف منسوب ہے، کہاں سے کہاں تک، یہ سے اور تک مراد ہیں جی۔ کیا کہ جی تو سوال ہے کہ جب من کا معنی ہے ابتدا، الا کا معنی ہے انتہا، تو یہ تو باب افتعال کی مصدریں ہیں، اور یہ تو اسم ہے، تو اسم جو ہے وہ تو مستقل بالمفہوم ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں یہاں پر باب افتعال کی مصدر مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ابتدا جزی ہے جو منسوب ہو غیر کی، یعنی ابتدا جو غیر کی طرف منسوب ہو اور انتہا جو غیر کی طرف منسوب ہو۔ آگے سمجھے اے لفظ نہیں مستقل، لفظ نواقد ہے مستقل بالمفہوم کی، مستقل بالمفہوم تے معنی نواقد ہے مستقل بالمفہومیت۔
اچھا جی، تو اپنے معنی پر جو محتاج ہیں دلالت کرنے میں، مثلا خاص ابتداء خاص انتہا پر دلالت کرنے میں محتاج ہے دوسرے کلمے کے، محتاج ہے دوسرے کلمے کے، مثلا بھئی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے ابتدا ہو، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں انتہا ہو جی۔ تو مثال کے طور پر ہم من کے ساتھ جوڑتے ہیں بصرہ، الہ کے ساتھ جوڑتے ہیں کوفہ، تو عبارت بن گئی سر تو من البصرۃ الی الکوفۃ، سیر کی میں نے، میری سیر کی ابتدا بصرے سے اور میری سیر کی انتہا کوفے تک۔ اب ابتدا اور انتہا جو جزی ہے وہ سمجھ آئے جب سر تو البصرہ الکوفہ ساتھ جڑے ہیں۔ کیا کہ جی علامہ ثانی علیہ رحمہ مثال دیتے ہیں جیسا کہ من اور الہ، پس بے شک یہ دونوں پس بے شک کو نہیں مانا کرنا کے بعد ہے دونوں من اور الہ جو ہے یہ اپنے جس معنی پر دلالت کرتے ہیں نا، وہ معنی جب تک دوسرا کلمہ نہ ملے ملے تب تک وہ معنی سمجھ نہیں آتا، تب تک معنی سمجھ نہیں آتا۔ نہیں آتا۔ من کا معنی ابتدا اور الہ کا معنی ہے انتہا، تو من کے ساتھ اس ابتدا سے مراد ابتدا جزی، انتہا سے مراد انتہا جزی، جو کسی جزی کا مطلب ہے کسی کی طرف منسوب ہے، اور ایک ہے الابتداء، ابتدا کرنا، ایک کلیے کسے دی پاویں کتھوں، ایک انتہا مصدر ختم ہونا، یہ کلی ہے۔ ابتدا جزی بے کتھوں فلانی شے سے، انتہا فلانی شے تک، یہ من اور الہ کا معنی ہے۔ اور کیا اصل محصول آوے کو تھے بمب کرنی ہے بھی من تے الہ تے ابتدا تے انتہا انہاں نوں آپس وچ جوڑ کے نا تے انہاں نال اوتھے جڑا جی دے سٹاں تے سٹاں مارنیاں نے جی، بے ایک معنی ہے من دا ابتدا تے ایک ابتدا باب افتعال دی مصدر، ایک الہ دا معنی انتہا تے ایک الہ باب افتعال دی مصدر، او مستقل نے، او کلیاں نے، جڑا انہاں دا معنی ہے او جزئی ہے تے او معنی غیر مستقل، کہ جب تک نال کوئی شے نہیں جڑے گی سمجھ نہیں آوے گی جی۔ معنی ان کا من تو لہٰذا مثال دی علامہ نے کہ مثلا اس کے ساتھ جوڑیں گے بصرہ کوفہ، تو مثال بنی سر تو من البصرۃ الی الکوفۃ، سیر کی میں نے بصرہ سے کوفہ، یعنی میری سیر کی ابتدا خاص بصرے سے، انتہا خاص کوفے تک، تے اے خاص ابتدا سیر کتھوں شروع ہوئی کتھے مکی، اے جڑی جزی ہے او تاں سمجھ آئی یہ من نال کی لایا البصرہ تے کوئی لان الکوفہ لایا، جیسا کہ من اور الہ، کیونکہ وہ دونوں محتاج ہیں دلالت کرنے میں اپنے معنوں پر، محتاج ہیں الی کلمۃ اخری، الی او وچ صرف معنی دس دیتا ہے کیڑا، میری مراد ابتدا اور انتہا، کیڑی کلی کے جزی جڑی کسی وال منسوب ہے جی، تو ان معنوں پر دلالت کرنے محتاج ہیں کدھر، دوسرے کلمے کی طرف، اچھی یار جیسے بصرہ اور کوفہ، تیرے قول میں سر تو من البصرہ الی الکوفہ جی، کیونکہ جیسے من اور الہ، کیونکہ یہ دونوں محتاج ہیں دلالت کرنے میں اپنے معنوں پر، اپنے معنوں پر، میری مراد ابتدا اور انتہا پر دوسرے کلمے کی طرف، جیسے بصرہ اور کوفہ، تیرے قول سے تو من البصرۃ الی الکوفہ میں، جیسے من اور الہ، کیونکہ یہ دونوں محتاج ہیں دلالت کرنے میں اپنے معنوں پر، میری مراد ابتدا اور انتہا پر دوسرے کلمے کی طرف، جیسے بصرہ اور کوفہ، تیرے قول سے تو من البصرۃ الی الکوفہ میں، وَإِنَّمَا سُمِّيَ هَذَا الْقِسْمُ حَرْفًا لِأَنَّ الْحَرْفَ فِي اللُّغَةِ الطَّرْفُ۔ بس کلمہ جو معنی پر دلالت تو کرے لیکن دلالت کرنے میں غیر کا محتاج ہو، کلمے کی اس کلمے کا نام حرف رکھا ہے،
کلمہ جو تو معنی پر دلالت کرے تو کرے لیکن دلالت کرنے میں غیر کا محتاج ہو، اس کلمے کا نام کیا رکھا ہے؟ سوال ہے اس کا نام حرف کیوں رکھا ہے؟ سوال ہے کہ اس کا نام حرف کیوں رکھا ہے؟ سنیے گل، اس کا جواب یہ ہے کہ حرف کا لغوی معنی ہے طرف، حرف کا لغوی معنی طرف ہے، اور یہ بھی کلام میں طرف میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو حرف کہتے ہیں۔ جی جواب ہے کہ حرف کا لغوی معنی ہے طرف، اور یہ بھی کلام میں طرف میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی حرف کہتے ہیں۔ یہ بھی کلام میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو میں حرف کہتے ہیں۔ ایک طرف نہیں آخنا، طرف میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو حرف کہتے ہیں۔ اور محض نام رکھا گیا اس قسم کا، اور کلمے دی آ جڑی قسم، کیڑی قسم جڑی واجب بجاندی ہے نہ دلالت کرے معنی کہ وہ کلمہ جو دلالت تو کرے معنی پر لیکن دلالت کرنے میں غیر کا محتاج ہو، اے جڑا کلمہ ہے اندر نہ کی رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرف لغت میں طرف ہے، اور وہ بھی طرف میں ہے۔ وہ کون؟ اے جڑا کلمہ ہے، کیڑا؟ اے جڑا دلال غیر کا محتاج ہوتا ہے۔ جی نام رکھا گیا قسم کا حرف اس لیے کہ حرف لغت میں طرف ہے، اور یہ بھی یہ بھی طرف میں ہوتا ہے۔ طرف میں ہوتا ہے، اور بعض نام رکھا گیا اس قسم کا حرف اس لیے کہ حرف لغت میں طرف ہے، اور یہ بھی طرف میں ہوتا ہے۔ جانب مقابل للاسم والفعل۔ بس صبر ہے۔ سوال ہے کہ طرف میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ طرف میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا علامہ نے جواب دیا کہ یہ اسم اور فعل کے جانب مقابل میں ہوتا ہے۔ جی سوال ہے کہ یہ طرف میں ہوتا ہے، اس میں طرف میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اسم اور فعل کے لیے جانب مقابل میں ہوتا ہے، جانب مقابل میں ہوتا ہے۔ ہاں سنیں، یعنی اسم اور فعل کے لیے جانب مقابل میں، مقابل میں، جی یعنی اسم اور فعل کے لیے جانب مقابل میں، یعنی اسم اور فعل کے لیے جانب مقابل میں ہے سو یقعان عمدتاً فی الکلام وہو لا یقع عمدتاً فیہ کما ستعرف۔ سوال ہے بھئی طرف میں ہے اور ان کے جانب مقابل میں ہے، تو اس کا تو مطلب ہے ایک طرف یا کلام کے شروع میں ہوگا یا آخر میں ہوگا، حالانکہ نہیں باری وچ بڑھیا ہوندہ ہے، مرار تو بزیدن کی مرار تو وچ نہیں ہے گا جی، تو پھر یہ طرف میں اور جانب مقابل میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سوال ہے کہ یہ طرف میں اور پھر اس طرف کا مطلب کرنا جانب مقابل میں، اس کا کیا مطلب کا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ حالانکہ حالانکہ کلمہ وصف یہ جو ہے یہ حرف وسط میں بھی ہوتا ہے، مرار تو بزیدن، مرار تو وسط میں ہے۔ تو اس کا جواب دیا، پڑھیاں گلاں جی اگے، جواب دیا کہ جس طرح اسم اور فعل کلام میں عمدہ واقع ہوتے ہیں، یعنی مسند اور مسند الیہ بنتے ہیں، یہ حضرت مسند اور مسند الیہ بننے سے طرف میں ہوتے ہیں۔ جی اس کا جواب دیا کہ جس طرح اسم اور فعل کلام میں عمدہ بننے عمدہ واقع ہوتے ہیں، یعنی مسند اور مسند الیہ، اسم دونوں بن سکتا ہے، کون؟ مسند الیہ، اور فعل صرف مسند بن سکتا ہے، اور حرف اور حرف نہ مسند بنتا ہے اور نہ مسند الیہ، اور نہ امیر دے پہلے صفحے دے گل پڑھی سی جی۔ چونکہ مطلب یعنی طرف میں ہونے کا، مقابل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں مسند کلام میں وہ مسند لے ہوتے ہیں، اور یہ مسند اور مسند لے ہونے سے مقابلے میں ہوتا ہے کہ میں نہ مسند بننا ہے تو نہ، یہ مطلب ہے، کیونکہ واقع ہوتے ہیں دونوں کون؟ اسم اور فعل عمدہ کلام میں، اور حرف نہیں واقع ہوتا عمدہ کلام میں۔ جی کیونکہ
واقع ہوتے ہیں دونوں عمدہ کلام میں اور حرف نہیں واقع ہوتا عمدہ کلام میں. اچھا سوال ہے یہ کیوں نہیں واقع ہوتا؟ یہ سوال ہے یہ کیوں نہیں واقع ہوتا؟ اس کا جواب دیے کہ اگر کلام کی تعریف آ رہی ہے تو وہاں یہ بات کھلے گی، چونکہ کلام کو چاہیے ایک مسند اور ایک مسندی لے، حرف ہری نہ مسند بنتے ہیں نہ، اس لیے یہ جو ہے نا ایک طرف میں ہوتا ہے. جیسا کہ ان قریب پہچان لے گا تو، پہچان لے کر اور دیکھو تو حاشیت ہے، یعنی وجہ کہ وہ دونوں عمدہ ہوتے ہیں کلام میں، نظر آ رہے ہیں، برخلاف حرف کے. کلام کی تقسیم میں پتہ چلے گا کہ کلام حاصل ہوتی ہے کس سے؟ اسم اور فعل سے، نہ کہ حرف سے. اے وجہ ہے جی. چل بن کیا